وہ کون سا پراسرار اور دیومالائی کہانیوں کا دیس ہے جس میں خلیفہ ہارون رشید سے لے کر مغل بادشاہوں کی بھی دلچسپی تھی؟ انڈیا، چین اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کا مرکز کون سی جگہ رہی اور مورخین کس جگہ پر رابطوں کو دوبارہ بحال کرنے کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں؟ سوال ہیں بہت، لیکن ان کے جواب آپ کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ہدی اکرام کو اور یہ ہے BBC اردو کی پوڈ کاسٹ۔ اکسائی چین کا مطلب ہے سفید پتھروں کا صحرا۔ دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ وہ علاقہ ہے جہاں تبت، لداخ اور سنکیانگ کی سرحدیں ملتی ہیں، اور آج کل ایک بار پھر چین اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو انڈیا اور چین جیسے بڑے ممالک کا اس جغرافیائی طور پر دشوار گزار خطے میں مد مقابل آنا انوکھی بات نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لداخ کی گزشتہ 1500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ویران علاقے میں موجودہ تنازع ایک پرانے سلسلے کی کڑی ہے، ایک ایسا سلسلہ جس کی ابتدا میں چین کے بادشاہ اور اسلامی سلطنت کے خلیفہ بھی آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ اکسائی چین بلا شک و شبہ دنیا کے سنسان ترین علاقوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا علاقہ جس کے بارے میں نہرو نے کہا تھا کہ وہاں نہ لوگ رہتے ہیں اور نہ گھاس کا تنکا اگتا ہے، پھر بھی مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تنازع مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ یہ لائن سن 1962 کی انڈیا اور چین کی جنگ کے ایک سال بعد شائع ہونے والی ایک کتاب ہمالین بیٹل گراؤنڈ سائنو انڈیا رائولری ان لداخ سے لی گئی ہے۔ مورخ سکھدیو سنگھ نے اپنی کتاب جرنیل زوراور سنگھ میں لکھا ہے کہ گلگت، بلتستان اور لداخ 7ویں اور 8ویں صدیوں میں چین، تبت اور خلیفہ ہارون رشید کی قیادت میں عرب سلطنت کے درمیان سیاسی کشمکش کا مرکز بھی رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لداخ جغرافیائی طور پر ہمیشہ ایک الگ خطہ رہا ہے، لیکن کئی بار اس کے حکمران اپنے پڑوسیوں کے تابع رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال 8ویں صدی میں بھی تھی، جب اس کی حیثیت اپنے مشرقی ہمسائے تبت کے صوبے کی تھی، لیکن اس کا حکمران دنیاوی معاملات میں خود مختار تھا، مذہبی معاملات میں وہ لاسا کے دلائی لاما کے تابع تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تبت خود اپنے مشرقی ہمسائے چین کے زیر تسلط تھا۔ سکھدیو سنگھ لکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں تبت ایک طرف چین کے تسلط سے آزادی کے لیے کوشش کر رہا تھا تو دوسری طرف عربوں سے لڑ رہا تھا، جو خلیفہ ہارون رشید کی قیادت میں وسطی ایشیا کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ اس طویل اور غیر فیصلہ کن جدوجہد کا خاتمہ اس وقت ہوا جب سن 798 میں بغداد کے خلیفہ نے چین کے بادشاہ کے ساتھ صلح کر لی۔ کتاب ہمالین بیٹل گراؤنڈ میں لکھا ہے کہ 7ویں صدی میں وسطی ایشیا میں بالادستی کی کشمکش میں چین، تبت، کشمیر، لداخ، بلتستان، ترکستان اور کسی حد تک انڈیا اور نیپال کے بعد اسلامی عرب سلطنت کی صورت میں ایک نئی طاقت کا اضافہ ہوا۔ اس وقت تبت اور چین کے درمیان ترکستان تک رسائی کے لیے جھگڑا تھا اور اس کا مرکز تھا لداخ اور بلتستان۔ مورخ بتاتے ہیں کہ کشمیر اس مسئلے کا براہ راست فریق بن چکا تھا۔ کتاب میں مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے دباؤ کی وجہ سے چین اور کشمیر کے درمیان ایک طرح کا اتحاد قائم ہو چکا تھا۔ سن 747 میں ایک بڑی فوج، جسے شاید کشمیر کی بھی حمایت حاصل تھی، بلتستان میں اپنا زور قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ عرب پیش قدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے گلگت تک چینی گیرزن قائم کی گئی تھی، لیکن چینیوں کی کامیابی عارضی تھی اور انہیں سن 751 میں عربوں کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی اور انہیں مغربی ترکستان کا بڑا حصہ عباسی خلیفہ کے حوالے کرنا پڑا۔ مورخ پرتھوی ناتھ کول بامزئی اپنی کتاب اے ہسٹری آف کشمیر میں لکھتے ہیں کہ سن 1586 میں اکبر بادشاہ کے دور میں جب کشمیر مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا تو لداخ بھی سیاسی تبدیلی کے اثر سے بچ نہیں سکا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اکبر کے کشمیر کے دوسرے دورے کے دوران انہوں نے لداخ کے اس وقت کے حکمران اجو رائے کو ہٹا کر اپنے نامزد کردہ علی رائے کو وہاں تعینات کر دیا۔ اس کے بعد 17ویں صدی میں اپنے منگول ہمسایوں کے حملے سے نمٹنے کے لیے لداخ کے حکمرانوں نے مغل شہنشاہ شاہ جہاں سے مدد طلب کی۔ منگولوں کی شکست کے بعد لداخ نے اعلان کیا کہ وہ اب صرف کشمیر کے ساتھ شالوں کی تجارت کرے گا، لیکن بامزئی لکھتے ہیں کہ مغل فوج کے لداخ سے نکلتے ہی منگول پھر واپس آ گئے اور مقامی حکمرانوں کو انہیں نذرانہ دینے کا وعدہ کرنا پڑا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کو اس واقعے کا علم تھا اور وہ لداخ کے بادشاہ کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ سن 1665 میں کشمیر کے دورے کے دوران انہوں نے لداخ پر حملے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا۔ بامزئی لکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد لداخ کو ایک بار پھر پہلے جیسی آزاد حیثیت حاصل ہو گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں پنجاب اور اس کی تابع جموں کی حکومت کی نظریں لداخ پر گڑی تھیں۔ مورخ پروفیسر سکھدیو سنگھ نے اپنی کتاب جنرل زوراور میں لکھا ہے کہ سن 1834 سے 1841 کے درمیان لاہور کی حکومت کے لیے تبت، لداخ اور بلتستان کو فتح کرنے کا سہرا جموں کے راجہ گلاب سنگھ کے جرنیل زوراور سنگھ کے سر جاتا ہے۔ سیپال نام گیال لداخ کے آخری بادشاہ تھے جنہیں زوراور سنگھ نے سن 1835 میں شکست دے دی تھی۔
زوراور کی صد ممالک میں شاندار کامیابیوں کے بارے میں ان کے ہم عصروں اور جموں اور لاہور میں ان کے حکمرانوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ سکھدیو سنگھ نے لکھا ہے کہ جرنیل زوراور سنگھ کا لداخ کے دارالحکومت لیہ پہنچ کر فتح کے بعد پہلا فیصلہ لداخ کے اسی بادشاہ سی پال نامگیال کو جموں کی ریاست کے تابع حکمران کے طور پر دوبارہ تخت پر بٹھانے کا تھا۔ اس طرح لداخ جموں کے ڈوگرا راجوں کے ذریعے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زوراور سنگھ کے اگلے 5 سال ریاست میں بغاوتیں کچلنے میں گزر گئے۔ اسی طرح کی صورتحال میں سن 1840 میں انہوں نے لداخ کے بادشاہ کو پینشن پر بھیج کر لداخ کو جموں میں ضم کر دیا۔ سکھدیو سنگھ لکھتے ہیں کہ زوراور سنگھ اس دوران نہ صرف لداخ سے بغاوت کا جذبہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ انہوں نے بلتستان اور تبت کے خلاف جنگی مہمات میں بھی ان کو ساتھ ملا لیا، اور جلد ہی لداخ کے لوگ اپنے آپ کو گلاب سنگھ کی ریاست جموں کا اہم حصہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ زوراور سنگھ لداخ کے بعد مزید علاقے اور تجارتی روٹ اپنے زیر اثر لانے کی کوشش میں دسمبر سن 1841 میں تبت کی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ جنرل زوراور سنگھ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے گلاب سنگھ نے لداخ میں فوری کارروائی کی اور اس کا انجام ایک تاریخی معاہدے کی صورت میں ہوا۔ سن 1842 پنجابی مہینے اسو کی 2 تاریخ جو کہ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے تقریباً 15 اگست بنتی ہے، لداخ کے دارالحکومت لیہ میں جموں اور تبت کے حکمرانوں کے درمیان ایک امن معاہدے پر مہر لگائی گئی، جس کی ضمانت بعد میں چین کے بادشاہ اور لاہور کی حکومت کے حکمران مہاراجہ شیر سنگھ کے نام پر ایک اور معاہدے کے ذریعے کی گئی۔ مورخ کے ایم پانیکر نے اپنی کتاب گلاب سنگھ فاؤنڈر آف کشمیر میں اس معاہدے کی تفصیلات بتائی ہیں۔ کتاب میں پیش کیے گئے ان معاہدوں میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ چین کے بادشاہ، تبت کے دارالحکومت لاھسا کے دلائی لاما اور کشمیر کے مہاراجہ کی دوستی ازل تک قائم رہے گی، اور زور دے کر روایات کے مطابق لداخ کی سرحدوں اور تجارتی سرگرمیوں کا احترام کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان معاہدوں میں لداخ کی جن روایتی سرحدوں کی بات کی گئی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعین سن 1684 میں لداخ اور تبت کے درمیان جنگ کے بعد ایک معاہدے میں کیا گیا تھا، اور اس جنگ میں مغل فوجوں نے لداخ کی مدد کی تھی۔ تاریخ میں بار بار دیکھا گیا ہے کہ جو حکمران کشمیر پر قابض ہوئے انہوں نے لداخ کا بھی رخ کیا۔ سکھدیو سنگھ نے ایک انگریز فوجی افسر میجر ہیرسے کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی دشمن کشمیر پر حملہ کرنا چاہے تو وہ لداخ کے راستے کر سکتا ہے، اور سردیوں میں تو یہ کام اور بھی آسان ہوگا۔ سکھدیو سنگھ لکھتے ہیں کہ کشمیر فتح کرنے کے بعد مہاراجہ سنگھ کو بھی احساس تھا کہ اس کے دفاع کے لیے لداخ فتح کرنا ضروری ہے۔ مورخ کے وریکو نے کتاب ہمالیین فرنٹیئرز آف انڈیا، ہسٹوریکل، جیو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک پرسپیکٹیوز میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کشمیر اور لداخ دونوں علاقوں کے شاہراہ ریشم، تبت، وسطی ایشیا، ژیانجنگ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کے درمیان مال اور انسانوں کے تبادلے کا بڑا ذریعہ رہے ہیں۔ لداخ ایک گزرگاہ تھی جہاں کچھ تیار کیا جاتا تھا، نہ کسی مال کی زیادہ کھپت تھی۔ وریکو لکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے وسط میں کشتوا اور بو شہر میں بننے والی افیون مشرقی ترکستان کو ایکسپورٹ کی جانے لگی، جہاں چینی تاجر اور سول اور فوجی حکام اس کو استعمال کرتے تھے۔ چین کی طرف سے سن 1839 میں افیون پر پابندی کے باوجود 210 من سالانہ تک یہ ڈرگ انڈیا کے تاجروں کی طرف سے چینی کسٹم حکام کے تعاون سے مشرقی ترکستان ایکسپورٹ کی جاتی رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر برس بڑی تعداد میں بلتی سارا سال لے آتے تھے۔ وریکو لکھتے ہیں کہ یہ بلتی اپنے ساتھ خوبانی کا تیل، مکھن، انگور، بادام، برتن، چائے کے برتن اور گرم کپڑے لاتے تھے۔ واپسی پر یہ لوگ لداخ سے انڈیا کی کاٹن، سونے اور چاندی کے دھاگے، چائے، یارکندی چمڑے کی مصنوعات وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے مضمون کا اختتام کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس خوبصورت تاریخ کو یاد کرنے اور ان بھرپور رابطوں کو دوبارہ بحال کرنے کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک بار پھر ہم اس طرح کے میل ملاپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔